ایک خاتون جن کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہے، یہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی والدہ ماجدہ ہیں، اتنی محبت سرکار سے فرماتی تھیں کہ اپنے بچوں کو بھی کھانا نہیں دیتی تھی، کہہ رہی تھی جب تک محمد نہیں آئے گا کسی کو کھانا نہیں ملے گا۔ اور سرکار کی یہ برکتیں بچپن سے تھی، جس دسترخوان کے اوپر سرکار بیٹھ جایا کرتے تھے کبھی کھانا ختم نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس واسطے یہ جب تک سرکار ان کے پاس رہے یہ ان کا معمول تھا، دسترخوان لگ جاتا سارے آ کے بیٹھ جاتے، لیکن سرکار نہ ہوتے تو تب تک کھانا شروع نہ کرنے دیتی کسی کو، اتنی محبتیں کرتی، یعنی اپنا پیٹ کاٹ کے سرکار کو دیتی، دوسرے بچوں سے چھپا کے سرکار کو دیتی، اتنی محبت کرتی۔ اور سرکار نے انہیں بھی اپنی ماں کے بعد دوسری ماں کہا ہے۔ جب علی المرتضیٰ شیر خدا نے آ کے خبر دی نا کہ یا رسول اللہ ماں کا انتقال ہو گیا، ارشاد فرمایا اے علی تیری ماں کا نہیں میری ماں کا انتقال ہوا ہے۔ اس طرح سرکار نے محبتوں سے نوازا۔ جب آپ کو غسل دے دیا گیا تو فرمایا غسل دے کے مجھے بتلانا، سرکار نے کفن کے لیے اپنی قمیص مبارک عطا فرمائی، پھر خود اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے قبر کھودی، پھر خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، پہلے قبر میں لیٹے خود سرکار۔ یہ واحد خاتون ہیں جنہیں سرکار نے اتنی عزتوں کے ساتھ سپرد کیا قبر کے، اور اس طرح ماں کی تدفین کی اس ماں کی۔ تو یہ سرکار نے یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کے اوپر ماں کا لفظ بولا جاتا ہے، حقیقی ماں نہیں رضائی ماں، جنہوں نے صرف دودھ پلایا ہے، سرکار نے اتنی عزتوں سے ان خواتین کو نوازا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا الجنۃ بالقرآن۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، آج اس عنوان سے گفتگو کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد دودھ پلانے کے لیے اللہ رب العزت نے جن خواتین کا انتخاب کیا وہ کون کون سی خوش نصیب خواتین ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا۔ عرب میں دستور تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے خواتین کا انتخاب کرتے تھے۔ اس کی بہت ساری حکمتیں علماء نے لکھیں تاکہ خواتین ہماری خدمت کے لیے فارغ رہیں، اس واسطے بھی بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دوسری خواتین کے پاس بھیج دیتے تھے۔ اور بہت ساری حکمتوں میں سے ایک یہ بھی حکمت تھی تاکہ بچہ اس دیہات کے ماحول میں رہ کر پرورش پائے اور خالصتاً عربی زبان سیکھ سکے اور اس کا جسم مضبوط ہو، بچہ صحت مند ہو۔ اس واسطے عرب اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گاؤں سے، شہر سے دور جو گاؤں ہوتے ان کا انتخاب کر کے خواتین کا اپنے بچے ان کے سپرد کر دے تاکہ وہ ان کی پرورش کریں اور انہیں دودھ پلائیں، اور جب دودھ کی مدت پوری کر کے بچوں کو واپس لے کے خواتین آتی تو انہیں انعام و اکرام سے نوازا جاتا، ان کا معاوضہ دیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ بھی جب پیدا ہوئے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو سب سے پہلے آپ کو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کی حقیقی والدہ ماجدہ ہیں، آپ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد دوسری خاتون جنہیں دودھ پلانے کا شرف نصیب ہوا وہ حضرت سویبہ ہیں۔ تیسری خاتون جنہیں خدمت کا موقع ملا وہ حضرت ام ایمن ہے۔ اور چوتھی خاتون جنہوں نے دودھ پلایا اور سرکار کی بچپن میں خدمت کی، خاص طور پر ان خواتین کا آج ذکر کرنا ہے۔ تو جنہوں نے دودھ پلایا ان میں سب سے مشہور سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے خدمت کی، جس طرح حضرت ام ایمن ہے، اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حضرت شیمہ تھی، جنہوں نے آپ کو اٹھایا، آپ کو لوریاں دی اور آپ کی خدمت کی۔ اسی طرح ایک خاتون جن کا نام حضرت خولہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بھی دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا تعلق بنو سعد کے ساتھ تھا، تو بنو سعد کی ایک اور خاتون نے بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اور جنہوں نے خدمت کی ان میں سے ایک سیدہ فاطمہ بنت اسد ہیں، جو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ تو یہ وہ خوش نصیب خواتین ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور آپ کی بچپن میں خدمت کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے زیادہ اور کوئی فصیح نہیں دیکھا، یعنی جتنے آپ فصیح اللسان ہیں، فرمایا کہ میں نے اتنا اور کوئی زیادہ فصیح نہیں دیکھا۔ تو ارشاد فرمایا، ابو بکر تو کیسے دیکھے؟ فرمایا کہ میں قریش سے ہوں اور میں نے پرورش بنو سعد میں پائی ہے، اس واسطے میرے جیسا اور کوئی فصیح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس واسطے لوگ اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے تاکہ ان کی زبان فصیح ہو جائے اور وہ اچھی پرورش پائیں۔ خاص طور پر آج ان کا جو تعارف میں نے اس حوالے سے کروانا ہے کہ جن خواتین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، دودھ پلایا، تو سرکار نے بڑا ہو جانے کے بعد، جوان ہو جانے کے بعد، منصب نبوت پر فائز ہو جانے کے بعد ان خواتین کی کس طرح سے خدمت کی اور ان خواتین کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ اس موضوع کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ آج مجموعی طور پر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ماں باپ کی بے قدری ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں، ماں باپ کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ گھر میں ماں باپ کی عزت نہیں ہے۔ اللہ ماشاءاللہ بس نیک اولادیں، اچھے بچے ہیں، اپنے ماں باپ کو عزت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر آج جو معاشرے کی صورت ہے وہ ہمیں اس چیز کا فقدان نظر آتا ہے کہ ماں باپ کے لیے وہ مرتبہ، وہ عزت، وہ شرف جو شریعت نے رکھا ہے وہ آج ہمارے معاشرے میں اس کا فقدان ہے، وہ آہستہ آہستہ دم توڑتا چلا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے بھی مغربی تہذیب کو اپناتے ہوئے کہ ایک دن مدر ڈے رکھ لیا، فادر ڈے رکھ لیا، بس یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر لینا، ماں باپ کی خدمت کر لینا، کچھ کھلا دینا، بس شاید ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات مغرب کی تعلیمات سے بالکل برعکس ہیں۔
اسلام میں ہر دن ہی ماں کا دن ہے، ہر دن ہی باپ کا دن ہے، کوئی خاص دن نہیں ہے کہ اس دن تو ماں باپ کی عزت اور ان کا احترام ہے اور باقی پورا سال ان کو نظر انداز کر دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہر دن جو طلوع ہوتا ہے وہ ماں باپ کی عزت کے لیے طلوع ہوتا ہے، ہر شام ہوتی ہے تو ماں باپ کی عزت کو لازم کرتا ہے ہمارا اسلام۔ اس واسطے میں نے عرض کیا ہر دن ہی اسلام میں ماں اور باپ کے لیے اور ہر شب ماں اور باپ کے لیے کوئی مخصوص دن نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان زندگی کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائے، عمر کے کسی حصے میں پہنچ جائے تو ماں باپ کی کمی انسان کو زندگی کے ہر حصے میں محسوس ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ جو ماں باپ کے سینے میں اللہ رب العزت نے اولاد کے لیے شفقتیں اور محبت رکھی ہیں وہ اور کسی دوسرے کے سینے میں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ جن ہستیوں کے بندے کے اوپر احسانات ہوتے ہیں وہ بندے کے ماں اور باپ ہوتے ہیں۔ ہر چیز کا کائنات میں نعم البدل مل جاتا ہے، لیکن ماں باپ ایسی ہستیاں ہیں، نعم البدل تو دور کی بات ہے، اللہ رب العزت نے کائنات میں ان کی محبتوں شفقتوں کا کوئی بدل بھی نہیں رکھا ہے۔ ماں کی مسکراہٹ ایسے لگتا ہے جیسے جنت کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں۔ ہر انسان جو کامیاب کھڑا کہیں نظر آتا ہے اس کے پیچھے ماں کی دعائیں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے باپ کی محنت ہوتی ہے، اس کے شب و روز کی کمائی ہوتی ہے کہ جو اولاد کو ایک مقام کے اوپر، ایک منصب کے اوپر لا کے کھڑا کرتی ہے۔ تو اس واسطے اللہ رب العزت نے ان کا مرتبہ اور مقام بھی اتنا بلند رکھا ہے کہ اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اور ان کی خدمت کا اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو آج اس حوالے سے ویسے تو قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں کہ جن میں ماں باپ کی عزت، شرف، مرتبے اور مقام کو بیان کیا گیا، لیکن آج میں نے خاص جو عنوان جس کا انتخاب کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ان رشتوں کو کس طرح سے عزت دی ہے، کس طرح سے ان کے مرتبے اور مقام کو بلند کیا ہے کہ جو سرکار نے خود کیا ہے اس کے اوپر اس سے اور بڑی کون سی سند ہو سکتی ہے کہ اللہ کے محبوب اور کائنات کے والی خود جب کسی رشتے کو عزت دے رہے ہیں تو وہ رشتہ کتنی عزتوں والا ہوگا۔ اس خاص عنوان کے ساتھ آج گفتگو کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی والدہ ماجدہ ہیں، الحاوی للفتاوی میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے۔ مسجد صحابہ کرام سے بھری ہوئی ہے، تا حد نگاہ صحابہ کرام ہے۔ میرے نبی کو اس مقام کے اوپر اپنے ماں باپ یاد آ گئے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی اس دنیا میں سرکار کی جلوہ گری نہیں ہوئی تھی کہ ماں کا سایہ، والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ابھی ننھی منی 6 سال کی صرف عمر مبارک تھی کہ ابوا کے مقام کے اوپر آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ٹوٹل 3 افراد پر مشتمل یہ قافلہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ ہیں اور ساتھ میں خدمت کے لیے حضرت ام ایمن ہے۔ یہ 3 افراد پر مشتمل قافلہ ہے۔ کالے سیاہ پہاڑوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے تو وہاں ایک جگہ ہے، ہر طرف سیاہ پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی اچانک سے وہاں طبیعت خراب ہوتی ہے، جیسے ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، اسی طرح سے آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ آپ اچانک سے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور نہیں سنبھل پاتی، آپ چند باتیں کر پاتی ہیں۔ وہ جو چند باتیں آپ نے کی ہیں سیرت نگاروں نے ان کو محفوظ کر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینہ پاک کے اوپر لٹاتی ہیں اور لٹا کر چند باتیں کرتی ہیں۔ وہ چند باتیں کیا ہیں؟ ارشاد فرماتی ہیں، اس طرح سے سیرت نگاروں نے اس کو لکھا، کلو حی میت، فرمانے لگی کہ ہر زندہ چیز نے موت کے منہ میں چلا جانا ہے۔ جو چند باتیں آپ نے کی ان چند باتوں کا ذکر اس طرح سے سیرت نگاروں نے کیا، تو فرمانے لگی اے میرے بیٹے کلو حی میت، ارشاد فرمایا کہ ہر زندہ شے نے موت کے منہ میں چلا جانا ہے۔ وَكُلُّ جَدِيدٍ بال، فرمانے لگی کہ ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَكُلُّ كَبِيرٍ، فرمایا کہ ہر بڑی شے اس نے فنا کے گھاٹ اتر جانا ہے۔ فرمانے لگی وَأَنَا مَيِّتَةٌ، فرمایا کہ میں بھی مرنے لگی ہوں، میں بھی موت کے منہ میں جا رہی ہوں، لیکن وَذِكْرَ باق، ارشاد فرمانے لگی میرا ذکر قیامت تک باقی رہے گا، اس واسطے وَوَلَدْتُ طُہْرًا، میں آپ جیسا پاکیزہ بیٹا جنم دے کے جا رہی ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی والدہ ماجدہ نے آپ کو اپنے سینہ پاک کے اوپر لٹا کر یہ چند باتیں کی، اس کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی۔ عالم تصور میں ذرا جائیے کہ کوئی پاس موجود نہ ہو، ٹوٹل 3 افراد کا قافلہ ہو، صرف 6 سال کی ننھی منھی عمر مبارک، تو ذرا یہ سوچئے کہ کس طرح سے آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر بنائی ہوگی، کس طرح سے اپنی والدہ ماجدہ کی تدفین کی ہوگی، کس طرح اپنی ماں کو وہاں چھوڑ کر گھر آنا گوارا کیا ہوگا، اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی۔ سیرت نگاروں نے اتنا لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ سے لپٹے ہوئے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے، اور یہ الفاظ تھے، ماں کس کے سہارے تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ پھر جب آپ کی تدفین ہو جاتی ہے تو آپ کی قبر انور کے اوپر لیٹ جاتے ہیں سرکار اور روتے ہیں۔ حضرت ایمن نے کس طرح سے آپ کو وہاں سے لیا ہوگا اور لے کے آپ کے دادا کے پاس آپ کو پہنچایا ہوگا، اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی، اس کے اوپر اگر غور و فکر کریں، سوچیں تو بہت ساری چیزیں اس سے ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے پاس آئے، 8 سال کی عمر مبارک ہے کہ آپ کے دادا کا بھی وصال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب آپ کی پرورش کرتے ہیں اور آپ اپنی زندگی کے ماہ و سال گزارتے ہوئے یہاں تک کہ آپ کی عمر مبارک 25 سال کی ہوتی ہے، پھر 40 سال کی عمر مبارک ہوتی ہے، پھر اعلان نبوت کرتے ہیں، اظہار نبوت کرتے ہیں۔ اعلان نبوت کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کیا واقعات درپیش آیا ہے کہ وہ سارا کا سارا مکہ جو آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتا تھا، یوں ہی اعلان نبوت کرتے ہیں، سارا کا سارا مکہ خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ کہیں راہوں میں گڑھے کھودے جاتے ہیں، تو کہیں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، تو کہیں حالت نماز میں اوجڑیاں اوپر ڈال دی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا وہ کون سا طریقہ نہیں جو کافروں نے نہیں اپنایا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سرکار کو مکہ شریف سے نکلنے کے اوپر مجبور کرتے ہیں۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے ہیں۔
وہاں تک کہ اللہ رب العزت صحابہ کرام آپ کے ساتھ ساتھ اور ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ آج یہ شان ہے کہ ادب کی آیتیں اتر چکی ہیں، آج بغیر اجازت جبریل امین بھی حاضرت خدمت نہیں ہوتے۔ آج خدمت کے لیے صحابہ کرام ہر وقت پرجوش ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ انسان نے اپنی زندگی میں دکھوں کا دور دیکھا ہو، جب پلٹ کے سکھوں کا دور آتا ہے نا تو پھر ماں باپ یاد آتے ہیں کہ کاش میرے ماں باپ نے میرے دکھوں کا دور دیکھا تھا، آج یہ عزتوں کے منصب پر بیٹھنا بھی دیکھتے تو آج میرے نبی عزتوں کے منصب کے اوپر بیٹھے ہیں۔ آج میرے نبی کو ماں باپ یاد آ گئے۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو ذکر کرتے ہوئے، کاش میرے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک زندہ ہوتا۔ فرمایا میں حالت نماز میں ہوتا، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر چکا ہوتا۔ فرمایا میری ماں مجھے یا محمد کہہ کے برباتی، فرمایا میں نماز چھوڑ دیتا، ماں کی بات سننے کے لیے حاضر ہو جاتا۔ یہ امام الانبیاء ہے، اس طرح ان رشتوں کے ساتھ محبتوں کا ذکر کر رہے ہیں اور ان محبتوں کے سلسلوں کو چھیڑ رہے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب تقریباً 57 سال کے قریب ہوتی ہے تو پھر آپ اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے مسند امام اعظم میں، صحیح مسلم میں، مشکات المصابیح میں اس روایات کو مختلف الفاظ کے ساتھ محدثین لے کے آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی طرف جا رہے ہیں تو 7 صحابہ کرام بھی ہیں اور صحابہ کرام کی کثرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے ایک روایت کے مطابق صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، تم ٹھہرو میں اپنی ماں کی قبر سے ہو لوں۔ اور ایک روایت کے مطابق کہ صحابہ کرام 7 ہیں۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کو دیکھا تو حدیث پاک کے لفظ ہیں فبکا و ابکا، سرکار اتنے روئے کہ یوں لگتا تھا کہ آپ کا دل سینے سے باہر نکل آئے گا، و ابکا، اور سرکار کی یہ رونے کی کیفیت دیکھ کے صحابہ کرام بھی زاروں قطار رو رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنا وقت گزارا۔ تو اس طرح یہ مقدس رشتے ہیں کہ زندگی کے ہر موڑ کے اوپر انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے، انسان ان رشتوں کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ ان کی جو محبت ہے، ان کی جو شفقتیں ہیں، جو انسان کے ہر لمحہ ساتھ ساتھ ہوتی ہیں اور یہ زندگی کے ہر موڑ کے اوپر یہ رشتے یاد آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتوں کو اس طرح سے خود یاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت صہیبہ ہیں۔ یہ کون ہیں جن کا ذکر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں جب گفتگو ہوتی ہے تو ان کا ذکر چھیڑا جاتا ہے۔ یہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو انہوں نے جا کے ابو لہب کو خبر دی کہ اللہ رب العزت نے تیرے بھائی کے ہاں بیٹا عطا فرمایا، تیرا بھتیجا ہوا ہے۔ تو اس نے خوشی میں انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے حضرت صہیبہ کو آزاد کر دیا۔ تجھے انہیں آزادی ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی میں۔ اب اس کی آگے تفاصیل ہیں بخاری میں کہ حضرت عباس نے خواب دیکھا تو خواب میں ابو لہب کو دیکھا، پوچھا کیا تیرا حال ہے مرنے کے بعد؟ تو کہنے لگا کہ جب سے تم سے جدا ہوا ہوں کبھی سکون نہیں میسر آیا، تسلسل کے ساتھ سزاؤں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے اس دن میرے عذاب میں بھی تخفیف ہو جاتی ہے اور مجھے ٹھنڈا پانی بھی میسر آتا ہے، اور اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ محمد کی جو ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنا تھا، اس کی برکتیں مجھے قبر میں بھی میسر آتی ہیں۔ تو یہ حضرت صہیبہ ہیں۔
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، سرکار کو انہوں نے دودھ پلایا اور سرکار ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ہجرت کر کے جب سرکار مدینہ طیبہ تشریف لے گئے نا، تو تب بھی سرکار ان کے لیے جوڑے بیچتے تھے اور سرکار ان کا خرچ بھیجا کرتے تھے۔ اتنا یعنی یہ تعلق، اس رشتے کو باقی رکھا سرکار نے کہ دودھ پلانے کا تعلق ہے، لیکن سرکار نے کبھی ان کو بھلایا نہیں ہے۔ اس ماں کو بھی اس طرح سے سرکار نے یاد رکھا ہے۔ اور دوسری حضرت ام ایمن ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے سرکار کی خدمت کا اعزاز بخشا۔ یہ آپ کے باپ کی طرف سے وراثت میں ملنے والی یہ خادمہ تھی، ہر وقت سرکار کے ساتھ ساتھ رہتی، سرکار کی خدمت کرتی، اور خاص طور پر جب آپ کی والدہ ماجدہ کا 6 سال کی عمر میں وصال ہو جاتا ہے، تو اس وقت آپ کو جو لے کے آتی ہیں دادا کے پاس اور آپ کی خدمت کرتی ہیں، وہ اور کوئی خاتون نہیں ہے، وہ حضرت ام ایمن ہے۔ ان کا رنگ کالا تھا، حبشیہ تھی، لیکن اللہ رب العزت جس کو عزت بخشنا چاہتا ہے پھر اس کا رنگ نہیں دیکھتا، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھدا، جو ویکھے تے دل ویکھدا۔ اللہ رب العزت نے اس خاتون کا دل کتنا پاکیزہ پایا اور اپنے محبوب کے لیے محبتوں والا پایا، اس واسطے اس خاتون کے سپرد کر دیا اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو اتنی عزتیں دی کہ اپنی ماں کے بعد رسول اللہ انہیں ماں کہہ کر پکارتے تھے، اور انہوں نے شب و روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اور ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، جو کسی جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، فرمایا وہ ام ایمن سے نکاح کر لے، وہ جنتی عورت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید نے پھر ان سے نکاح فرمایا تھا اور ان سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان رشتوں کو احترام دیا ہے۔ یہی حضرت ام ایمن ہے کہ سرکار ان کی خدمت بھی کرتے تھے اور کبھی کبھی ماں ہونے کے ناطے مزاح بھی کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ مجھے اونٹ عطا فرمائیے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اونٹ نہیں دوں گا، تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ میں نے اونٹ کے بچے کو کیا کرنا ہے؟ تو ارشاد فرمایا، ہر اونٹ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ان خواتین کے ساتھ محبتوں کا اظہار فرماتے تھے جنہوں نے سرکار کو دودھ پلایا۔ تو حضرت ام ایمن ان کے حصے میں بہت سارے اعزازات آئے اور بہت سرکار نے ان کے ساتھ محبتوں کا اظہار کیا۔ سرکار نے یہاں تک کہ ایک صحابی رسول، ان کو دوسرے کسی صحابی نے کالی ماں کا بیٹا ہونے کا طعنہ دے دیا۔ وہ روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کافروں نے ظلم کیے لیکن کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی اسلام لانے کے بعد آج یہ بات سن کے مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے اور تکلیف ہوئی ہے کہ آج مجھے کالی ماں کا بیٹا ہونے کا طعنہ دیا گیا ہے۔ جو ہی سرکار نے سنا، سرکار جوش میں آ گئے، کھڑے ہوئے اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے اس میرے غلام کو کالی ماں کا طعنہ دینے والوں، فرمایا یہ اپنے نبی کو بھی طعنہ دو۔ فرمایا مجھے گورے رنگ والے ماں نے جنم دیا ہے لیکن کالے رنگ والی ماں نے میری پرورش کی ہے، مجھے دودھ پلایا ہے۔ فرمایا جو اس کو طعنہ دیا ہے وہ اپنے نبی کو بھی طعنہ دو، اور فرمایا میں دونوں کا اکٹھا بیٹا ہوں۔ یعنی اس طرح سرکار نے ان ماؤں کے ساتھ محبتوں کا اظہار فرمایا۔ تو یہ حضرت ام ایمن ہے کہ جنہیں سرکار نے اس طرح عزتوں سے نوازا۔ اسی طرح سرکار کی خدمت کرنے والی خواتین میں حضرت حلیمہ سعدیہ، جن کا خصوصی طور پر نام ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب سرکار کو اپنے ہاں لے کے جاتی ہیں تو
تو اس کے اوپر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور کوئی بھی سیرت کی آپ کتاب اٹھائیں گے تو اس کے اوپر خصوصی عنوانات ہیں کہ سرکار کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت حلیمہ کو کس طرح برکتیں میسر آئیں۔ اب 2 سال تک سرکار کو دودھ پلایا، جب 2 سال پورے ہوئے تو لے کے والدہ ماجدہ کے پاس آئیں، اور خواہش تھی دل میں کہ دوبارہ سے موقع ملے تو سرکار کی اور زیادہ خدمت کروں۔ اصرار کیا تو والدہ ماجدہ نے اجازت دی، پھر خدمت کا موقع ملا تو ٹوٹل سرکار نے 4 سال ان کے پاس گزارے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس۔ تو 4 سال انہوں نے پرورش کی میرے نبی کی، میرے نبی نے ان کو عزت کس طرح سے بخشی۔ جب آتی ہیں تو بوڑھی خاتون سرکار اٹھتے ہیں اپنی جگہ پہ، اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتے ہیں اور اپنی چادر مبارک بچھاتے ہیں ان کے لیے، اور اس کے اوپر بٹھا کے وہ ساری بچپن کی باتیں اور ان کے حالات پوچھتے ہیں اور سرکار محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائیں تو اپنی غربت کا سرکار کے سامنے ذکر کیا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرما لیا تھا۔ تو سرکار نے سفارش کی ان کی، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو 40 بکریاں اور 1 اونٹ سامان سے لدا ہوا عطا فرمایا۔ تو یہ دیکھیں سرکار نے یعنی عملاً ان رشتوں کو کس طرح سے عزت دی ہے، یعنی ان کے ساتھ رشتہ کیا ہے کہ ان کے سینے سے اللہ رب العزت نے غذا دی ہے، خوراک دی ہے، دودھ پلایا، انہوں نے سرکار کی خدمت کی ہے۔ تو یہ سرکار خدمت کرنے والے خواتین کو اتنی عزت بخش رہے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ سرکار نے حقیقی ماں باپ کا کتنا مرتبہ اور مقام بیان کیا ہے۔ اسی طرح خدمت گزاروں میں سے حضرت شیمہ ہیں جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں، یہ سرکار کو اٹھاتی اور اٹھا کے باہر لے جاتی۔ یہ چند سال پیچھے چلے جائیں تو ایک ماحول تھا، جب ماں نے کھانا پکانا ہے تو کہنا ہے اس بچے کو باہر لے جاؤ، ذرا گھما کے لے کے آؤ۔ تو یہ سرکار کو اٹھاتی اور باہر لے کے آتی۔ جب باہر دوسری بھی بہنیں اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو لے کے آتی تو ہر بہن کو فخر ہوتا ہے کہ جناب میرا بھائی سب سے زیادہ حسین ہے، اس واسطے یہ فخر کیا جاتا ہے، ہر بہن کو اپنا بھائی خوبصورت لگتا ہے۔ تو جب ہر ایک اپنے اپنے بھائی کی تعریف کر رہی ہوتی تو یہ بھی سرکار کو اٹھائی ہوئے لے کے آ جاتی۔ تو جب ان کی باتیں سنتی تو پھر کہتی کوئی ہے جوڑ میرے بھائی جیسا، میرے ویر جیسا تو وہ دکھاؤ۔ تو وہ ساری کہتی تیرے بھائی کا کوئی جوڑ نہیں ہے، تیرا بھائی کائنات میں انمول ہے، تیرے بھائی جیسا کوئی حسین نہیں ہے۔ اور پھر سرکار کو اٹھاتی اور لوریاں دیتی، سیرت نگاروں نے ان لوریوں کو لکھا ہے۔ اس طرح سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی، جب سرکار کو کھلاتی تو یا ربنا اب کی لنا محمدہ، اے رب، اے میرے رب، اے ہمارے رب، میرے محمد کو باقی رکھنا۔ اور ساتھ میں کہتی حتی اراہو یافیم و امردا، یا اللہ میں اس اپنے ویر کو جوان گبرو دیکھوں، جس طرح آج یہ بچوں کا سردار ہے کل یہ بڑوں کا بھی سردار ہو، اس طرح میں اپنے بھائی کو دیکھوں۔ تو یہ اس طرح سرکار کے ساتھ محبتوں کا اظہار کرتے۔ غزوہ حنین کے موقع پر ان کا قبیلہ، ان کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی تو یہ سارے کے سارے گرفتار ہو کے سرکار کی بارگاہ میں آ گئے۔ جب قیدی پیش کیے گئے تو ان میں حضرت شیمہ بھی تھی جو سرکار کی یہ بہن تھی۔ اب سرکار نے جب دیکھا تو سرکار کی جانب یہ آگے بڑھی، عرض کی یا رسول اللہ مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ آپ نے پوچھا اے خاتون کون ہو تم؟ تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کی بہن لگتی ہوں۔ سرکار نے پوچھا تو کیسے میری بہن لگتی ہے، کیا نشانی ہے؟
تو اس وقت عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ چھوٹے تھے تو میں محبت سے آپ کو تنگ کرتی تھی اور آپ نے ادھر میری دندی کاٹی تھی، آج تک یہ اس کا نشان باقی ہے، یہ میرے پاس نشانی میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے کہ میں تمہاری بہن لگتی ہوں۔ سرکار نے پھر چادر بچھائی ان کے لیے، ان کو اوپر بٹھایا، پھر سرکار نے ان کی برکت سے ان کے سارے قبیلے کو ویسے ہی آزاد کر دیا، ان سے کوئی فدیہ نہ لیا، اور فرمایا اے میری بہن اگر میرے پاس رہنا چاہے تو میرے پاس رہے، اگر اپنے قبیلے کی طرف واپس پلٹ جانا چاہے تو تیری خوشی ہے۔ تو یہ سرکار نے اپنی خدمت گزار عورتوں کو اس طرح عزتوں سے نوازا ہے۔ یار یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً جو ماں باپ کو عزتیں دی ہیں یہ وہ عزتیں ہیں۔ اسی طرح ان خواتین میں ایک خاتون جن کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہے، یہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی والدہ ماجدہ ہیں۔ اتنی محبت سرکار سے فرماتی تھیں کہ اپنے بچوں کو بھی کھانا نہیں دیتی تھی، کہہ رہی تھی جب تک محمد نہیں آئے گا کسی کو کھانا نہیں ملے گا۔ اور سرکار کی یہ برکتیں بچپن سے تھی، جس دسترخوان کے اوپر سرکار بیٹھ جایا کرتے تھے کبھی کھانا ختم نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس واسطے یہ جب تک سرکار ان کے پاس رہے یہ ان کا معمول تھا، دسترخوان لگ جاتا سارے آ کے بیٹھ جاتے، لیکن سرکار نہ ہوتے تو تب تک کھانا شروع نہ کرنے دیتی کسی کو، اتنی محبتیں کرتی، یعنی اپنا پیٹ کاٹ کے سرکار کو دیتی، دوسرے بچوں سے چھپا کے سرکار کو دیتی، اتنی محبت کرتی۔ اور سرکار نے انہیں بھی اپنی ماں کے بعد دوسری ماں کہا ہے۔ جب علی المرتضیٰ شیر خدا نے آ کے خبر دی نا کہ یا رسول اللہ ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ارشاد فرمایا اے علی تیری ماں کا نہیں میری ماں کا انتقال ہوا ہے۔ اس طرح سرکار نے محبتوں سے نوازا۔ جب آپ کو غسل دے دیا گیا تو فرمایا غسل دے کے مجھے بتلانا۔ سرکار نے کفن کے لیے اپنی قمیص مبارک عطا فرمائی، پھر خود اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے قبر کھودی، پھر خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، پہلے قبر میں لیٹے خود سرکار۔ یہ واحد خاتون ہیں جنہیں سرکار نے اتنی عزتوں کے ساتھ سپرد کیا قبر کے، اور اس طرح ماں کی تدفین کی اس ماں کی۔ تو یہ سرکار نے یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کے اوپر ماں کا لفظ بولا جاتا ہے، حقیقی ماں نہیں، رضائی ماں جنہوں نے صرف دودھ پلایا ہے، سرکار نے اتنی عزتوں سے ان خواتین کو نوازا ہے۔ تو آج میری اس موضوع کو رکھنے کی یہ صرف یہ غرض تھی کہ آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کا فقدان ہے۔ آج من جملہ مجموعی طور پر اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو آج ہمارے معاشرے میں یہ قدریں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں ان قدروں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ماں باپ ایسے انمول رشتے ہیں کہ جن کا اس کائنات میں کوئی نعم البدل نہیں ہے، یہ اپنی مثال آپ ہیں، ان کی کائنات میں مثال بھی کوئی نہیں ہے۔ اس واسطے جب تک زندہ ہے، حدیث پاک کے مطابق دونوں زندہ ہیں تو دو رحمت کے دروازے انسان کے اوپر کھلے رہتے ہیں۔ اگر کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو اللہ رحمت کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ یہ انمول رشتے ہیں، یہ صرف ایک دن کے لیے نہیں یا ایک رات کے لیے نہیں، اسلام میں ماں باپ کے لیے ہر دن ہے، ہر رات، ہر دن ماں باپ کی خدمت کے لیے یہ اسلام ہے۔ صرف ایک دن مدر ڈے یا فادر ڈے نہیں ہے، ہر دن ہی ماں باپ کا ہے۔ اس واسطے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، انہیں عزت دینا، انہیں تکریم دینا، یہ میرے نبی کی عملاً زندگی ہے، میرے نبی کی عملاً سیرت ہے۔ اس واسطے ان رشتوں کو مقدس جانو، ان رشتوں کی خدمت کرو، ہیں تو خدمت کر کے غنیمت جانو۔ اور سرکار نے ان کی خدمت میں جنت کا اعلان کیا ہے۔ اس واسطے اس جنت کو ہم پا سکتے ہیں، جس جنت کو ہم آسمانوں کے اوپر تلاش کرتے ہیں وہ اللہ نے ماں کے قدموں میں رکھی ہے۔ آج ایک اور جو بات بڑے دکھی دل کے ساتھ جو آپ سے کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کی کچھ اس طرح سے روایات بدل گئی ہیں
کہ آج ماں گھر میں بیمار ہے، اسے خرچہ چاہیے، ماں کو خدمت کی ضرورت ہے، لیکن کہتا ہے میں تو چلے پہ جا رہا ہوں، میں تو پیروں کے پاس جا رہا ہوں، پیروں سے سلام کرنا ہے، پیروں کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنی روایات کو بدل لیا ہے، یہ روایات اسلام کی نہیں ہے۔ اسلام کی یہ روایات ہیں کہ ماں جیسی بھی ہو، جتنی گناہ گار ہو، اولاد کے لیے ولیہ کاملہ کی حیثیت گھر میں رکھتی ہے۔ تو پتہ نہیں نہ جانے تیرا پیر تو ولی ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن تیری ماں گھر میں ولیہ بیٹھی ہے، اس ولیہ کو چھوڑ کر کس کی تلاش میں جا رہا ہے؟ آج یہ کہا جاتا ہے کہ پیر کو جا کے نذرانہ پیش کرنا ہے، ماں کو خرچے کی ضرورت ہے تو خیر ہے، پہلے ماں ہے پھر کوئی دوسرا جان ہے۔ آج پیر بھی قبول کر لیتے ہیں، ورنہ کل پیروں کا بھی طریقہ تھا، پہلے جاؤ ماں باپ کو سے اجازت لے کے آؤ کہ ماں باپ راضی ہیں تو پھر مرید بنا لیتا ہوں، اور یہ وصیت کرتے تھے ماں باپ کی خدمت ہے تو پھر سب کچھ ہے، اگر ماں باپ کی خدمت نہیں ہے تو پھر کسی کے پاس بھی جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن آج روایات ہماری بدل گئی ہیں، ان روایات کو واپس، ماں باپ کی خدمت انسان کو وقت کا ویسے کرنی بنا دیتی ہے۔ وہ نبی کے صحابی بن سکتے تھے لیکن صحابی نہیں بنے، کیوں نہیں بنے؟ اس کی وجہ جانیے، صرف اس واسطے نہیں کہ ماں کی خدمت کو، ماں کو میری خدمت کی ضرورت ہے، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا تو میری ماں کی خدمت کون کرے گا، صرف اس واسطے صحابی کا درجہ نہیں پا سکے، لیکن رسول اللہ نے اتنی عزتوں کا اعلان کیا ہے کہ اپنے جسم کے ساتھ مس شدہ چیزیں عطا فرما کے کہا کہ جانا ویسے کرنی سے اس امت کی بخشش کی دعا کروانا۔ تو اس واسطے یہ ماں باپ کی عزت اور تکریم ہے، ہمیں اپنی روایات کو آج دوبارہ سے زندہ کرنے کی معاشرے میں ضرورت ہے۔ ہر دن ہی ماں کا ہے، ہر دن ہی باپ کا ہے، ان رشتوں کو مقدس جانیں، ان رشتوں کی تکریم کریں، ان رشتوں کی جس قدر ہو سکے خدمت کریں، یہ آج ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے۔ آج نوجوان نسل یہ کہہ کے کہ شاید ہم تو خود ہی اتنے بڑے ہو گئے، ہمارے پس منظر میں تو کسی کی کوئی خدمات نہیں ہے، لیکن جب اولاد اپنی ہوتی ہے تو کیسے رات اور دن بیتتے ہیں، جب بچہ بیمار ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے تو تب احساس ہوتا ہے۔ اس واسطے مائیں اس وقت کہتی ہیں آج جتنا بیٹا تیرا تجھے پیارا ہے نا، تو بھی مجھے اتنا ہی پیارا تھا۔ اس واسطے اس چیز کو آج معاشرے میں عام کرنے کی ضرورت ہے، اس شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور پکی اور سچی غلامی نصیب فرمائے۔